الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جو احادیث مبارکہ بیان کی جائیں گی ان کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غریبوں میں بیٹھنا پسند فرماتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں کے ذریعے انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ وہ 6 چیزیں کون کون سی ہیں آج انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مجوسیوں کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کپڑا پہننے کے بارے میں کیا نصیحت فرمائی؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک لازم کر لو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کے بارے میں کیا فرمایا، اس کا ذکر ہے۔ پھر آخر میں جو شرابی آدمی ہے، جو شراب پیتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید بیان کی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرو، کیونکہ جب آدمی اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کرتا ہے تو وہ بہتر انداز میں اپنی نماز ادا کرتا ہے، اور اس شخص کی طرح نماز پڑھو جسے یقین ہو کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور نماز ادا نہیں کر سکے گا، اور ہر اس معاملے سے بچو جس سے معذرت کرنا پڑے۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 3232۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھے اپنے ضعیفوں اور کمزوروں کی دعاؤں کی برکت کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہیں اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 1702۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں کے ذریعے انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات عطا فرمائے گئے۔ نمبر 2، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنا دی گئی۔ نمبر 5، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ نمبر 6، اور مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی، یعنی میں خاتم الانبیاء ہوں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1167۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجوسیوں کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی مونچھیں بڑھاتے ہیں اور داڑیاں منڈواتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مونچھیں اس طرح کاٹتے تھے جس طرح بکری یا اونٹ کے بال کاٹے جاتے ہیں۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 3020۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک سفید کپڑا دیکھا تو فرمایا، تمہارا یہ کپڑا نیا ہے یا دھویا ہوا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ دھویا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیا کپڑا پہنو، سہولت والی زندگی گزارو اور شہادت کی موت پاؤ۔ السلسلۃ الصحیحہ، حدیث نمبر 3011۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مسواک لازم کر لو، کیونکہ یہ منہ کو پاک صاف کرتی ہے اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3039۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے وہاں کچھ تصویریں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا، میں ڈول آپ کے پاس لایا۔ آپ انہیں مٹانے لگے اور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو تباہ کرے جو ایسی تصویریں بناتے ہیں جنہیں پیدا نہیں کر سکتے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3041۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ شراب پینے والے کو طینۃ الخبال پلائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد جہنمیوں کی پیپ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1587۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شراب کا عادی اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملے گا گویا وہ بتوں کی عبادت کرنے والا تھا۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 6549۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شراب پی اور اسے نشہ ہو گیا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اگر اس نے دوبارہ شراب پی لی اور اسے نشہ ہو گیا تو مزید اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ اسی دوران میں اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اگر اس نے پھر تیسری بار شراب پی اور اسے نشہ ہو گیا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا، اور اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اگر اس نے پھر چوتھی بار شراب پی تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اسے قیامت کے دن ردغۃ الخبال پلائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ردغۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنمیوں کی پیپ اور گندگی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3377۔